پانچویں چیز رمضان کو اچھا گزارنے کے لیے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہے۔ اس کا بھائی بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، بہت فکر کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہم کو اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں۔ ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے میں نے اتنا قرآن پاک پڑھنا ہے۔ گزشتہ جو آخری جو بیان ہوا تھا اس میں نے تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی کہ کئی لوگوں کے تجربے اس طرح سے زندگی میں محسوس ہوئے، ملے۔ وہ پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی قرآن رمضان میں کیا کریں، تو بھائی بتاتے ہیں بھائی آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کریں۔ پچھلے رمضان کتنا قرآن پڑھا تھا؟ بھائی اتنا پڑھا تھا، اس سال اس سے زیادہ کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ پچھلے سال ایک قرآن بھی پورا نہیں کیا تو اس سال کم سے کم ٹارگٹ ایک قرآن پاک کا بنائیں۔ ایک سے نیچے والی تو گنتی کوئی نہیں، شمار ہی کوئی نہیں، اس سے اوپر آنا ہے۔ اور جو ایک دو پڑھ لیتے ہیں یہ 5 اور 10 کے جو ہے نا وہ ترتیب بنائیں۔ میری والدہ الحمدللہ 14 15 16 قرآن مجید رمضان میں پڑھ لیا کرتی تھیں گھر کے تمام کام کاج کے ساتھ، اور ابھی بھی ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں جو رمضان میں روزانہ ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم قرآن مجید کا خوب اہتمام کریں۔ ہمارے اکابر کتنا قرآن پڑھتے تھے اس چند ایک واقعات سن لیتے ہیں۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان آ جاتا 63 قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 70 قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اور بڑے واقعات ہیں، ذرا قریب کے بزرگوں کے واقعات سن لیتے ہیں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو سب ساتھیوں کو کہتے کہ بھائی ابھی مل لو، 29 شعبان کو سب سے ملاقات کر لیتے۔ کہتے اب میں رمضان کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، اب عید کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو۔ اور ایک بوری دیتے، کہتے کہ بھئی کسی کا خط آئے، کوئی آئے، اس میں ڈالتے رہنا ہے، زندگی ہوئی تو عید کے بعد دیکھیں گے۔ پورا رمضان عبادت میں، تلاوت میں، اللہ کی یاد میں گزارتے تھے۔ 29 شعبان کو ان کی مسجد اعتکاف والوں سے بھر جاتی تھی، پورے مہینے کے اعتکاف ہوتا تھا ان کے ہاں، ہر کام کو چھوڑ دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے تھے رمضان کے بارے میں ھذا شہر القرآن، اپنی درس و تدریس چھوڑ کر قرآن پڑھنے میں لگتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے اکابر کے طرز کے اوپر رمضان گزارنے کی کوشش کرتا تھا اور خوب تلاوت کرتا تھا قرآن کی۔ کہتے ہیں کہ میرا جاننے والا مجھ سے رمضان میں ملنے آ گیا، اس کو میرے معمول کی خبر نہیں تھی، تو وہ آیا میرے پاس، میں ظہر کے بعد کا وقت تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا قرآن پڑھنا ہے تو انتظار کیا اس نے میرا، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ عصر کا وقت ہو گیا، میں نے تلاوت بند کی، جا کے نماز میں شریک ہوا، نماز پڑھ کے واپس آیا، دوبارہ قرآن لے کے بیٹھ گیا، پھر تلاوت کرنے لگا، وہ پھر انتظار میں بیٹھ گیا، اور کہ میں کب فارغ ہوتا ہوں، کب وہ مجھ سے بات کرے، میں تلاوت کرتا رہا۔ پھر کہنے لگا کہ رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے مگر یوں بخار کی طرح نہ آوے، کہ رمضان تو ہمارے ہاں بھی آتا ہے لیکن یوں رمضان کا بخار نہیں چڑھتا ہمیں۔ تو ان حضرات کو جیسے کوئی بخار چڑھ جاتا ہے نا کسی کو، وہ اس طرح سے اپنے اوپر ان اعمال کو طاری کر لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو لگا کے کیا کرتے تھے کہ 1 مہینہ 11 مہینے جو کیا 1 مہینہ تو اللہ کو دے دینا، اتنا سودا تو کرے نا ہم اللہ سے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ رمضان کا بڑا اہتمام ہوتا، قرآن سننے کا شوق تھا، قرآن سے ایک بڑی عجیب محبت تھی۔ عمر بھی جو ہے وہ زیادہ تھی اور بڑھاپا تھا، تو لیکن ساری رات قرآن سنتے۔ جو تراویح سنانے کے لیے، تراویح پڑھانے کے لیے ان کے بعد قاری صاحب آتے، تراویح شروع ہوتی، ان کی تراویح اس وقت ختم ہوتی جب سحری کا وقت شروع ہوتا۔ تراویح مکمل کرتے، سحری کرتے اور ساتھ مسجد چلے جاتے فجر کی نماز کے لیے۔ اب بیماری بھی تھی، بڑھاپا بھی تھا، جب چند دن یہ سلسلہ چلا نا تو گھر کی عورتوں نے حضرت کو کہا حضرت آج کی 1 رات آپ آرام کر لیں، 1 رات ذرا ریلیکس کر لیں، آگے پھر 10-15 دن ہے، پھر گزر جائیں گے عبادت میں، 1 رات آرام کر لیں۔ فرمایا پتہ نہیں کس کو دوبارہ رمضان ملے نہ ملے۔ آج دیکھیں نا، آج 26 شعبان ہے، پچھلے سال کتنے ایسے لوگ تھے جو رمضان میں موجود تھے، آج زمین میں موجود نہیں۔ تو کہنے لگے پتہ نہیں پھر کس کو رمضان ملے نہ ملے، میں تو آرام نہیں کرتا، میں نے تو ساری رات قرآن سنا۔ تو گھر والوں نے پتہ کیا کیا، وہ جو قاری صاحب آتے تھے نا تراویح میں قرآن سنانے، ان کو کہا کہ دیکھیں بھئی آپ کے شیخ ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، آج آپ کوئی عذر کر لیں،
اور تراویح میں ذرا کم پڑھ لیں اور کہیں کہ مجھے ذرا کچھ ادھر کچھ کر لیں. مگر جی ٹھیک ہے, شیخ کو آرام دینا چاہیے. تو وہ رات کو آئے قاری صاحب, حضرت کو کہنے لگے حضرت میری طرح کچھ مصروفیت ہے اور طبیعت کے اندر بھی کچھ طبیعت بھی طرح ٹھیک نہیں ہے, تو آج نہ میں زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. اللہ والے ادھر قبول فرما لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ تھوڑا قرآن پڑھیں. انہوں نے 1-2 سپارے پڑھ کے تراویح مکمل کر لی. ان کا حضرت مجھے اجازت. قاری صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ کہاں جائیں گے, آپ یہیں میرے بستر پر آرام کریں. اب اس انداز سے کہا وہ منع بھی نہیں کر سکے, اپنے بستر پہ سلا دیا, لائٹ بند کر دی, دروازے بند کر دیے. قاری صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نیند آ گئی. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا میری کوئی مٹھی چاپی کر رہا ہے, پاؤں دبا رہے ہیں میرے. یہاں میرے کون پاؤں دبا رہے؟ کہتے ہیں ایک دم میں نے اٹھ کے جب دیکھا میں حیران رہ گیا, میرے شیخ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ میری ٹانگیں دبا رہے تھے. حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ قاری صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ بیمار ہیں. میں نے کہا چلو آپ کی خدمت ہی کر لوں. قاری صاحب کہنے لگے اچھا آپ نے ساری رات جاگنا ہی ہے تو چلیں ٹھیک ہے, پھر میں کھڑا ہوتا ہوں, وضو کرتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, آپ مجھے قرآن ہی سنتے رہیں. تو پھر یہ شیخ اور مرید دوبارہ مصلی پر آ گئے. اس طرح رمضان گزارتے. اچھا اس گھر کی جو عورتیں تھیں نا, ان کو بھی قرآن مجید سے بڑا تعلق تھا. حضرت کے صاحبزادے گھر میں قرآن پاک سناتے اور پردے کی رعایت کے ساتھ مستورات جو ہیں وہ قرآن پاک سنتی تھیں. ایک دن حضرت کے صاحبزادے کی طبیعت خراب تھی, وہ تلاوت نہیں کر سکے, تراویح نہیں پڑھا سکے. تو حضرت نے کسی قاری صاحب کو بھیج دیا اور قاری صاحب تراویح پڑھا کے واپس آ گئے. قاری صاحب نے تراویح پڑھا دی. اب حضرت اپنے معمول میں جو اپنی تراویح پوری کر کے سحری کے لیے گھر گئے تو گھر کی عورتیں پیچھے پڑ گئیں. یا آج آپ نے کس کو بھیج دیا تھا, ہماری تراویح خراب کر دی. یہ کیا کیا آپ نے؟ بھائی کیا ہوا؟ کہ جی پتہ نہیں کون آیا تھا, 2-3 سپارے سنا کے چلا گیا, ہماری تراویح خراب ہو گئی. اس دن معلوم ہوا کہ حضرت کے صاحبزادے گھر میں تراویح میں 7 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. عورتیں تراویح میں 7 قرآن سنا کرتی تھیں. ہر چوتھے 5ویں دن قرآن مکمل ہو رہا ہوگا, 7 قرآن تو اسی طرح ہی ہوں گے. اس طریقے سے رمضان گزارا کرتے تھے. تو سلف صالحین اللہ رب العزت کو منانے کے لیے اتنی محنت کیا کرتے. جیسے کوئی کسی روٹھے کو کوئی مناتا ہے نا, تو ہم بھی فکر کریں اور اللہ کو منانے کی فکر میں لگ جائیں. اللہ مان جائیے, اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے, اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. جس طرح کوئی غلام بھاگ جاتا ہے نا اور پھر وہ پکڑا جاتا ہے, واپس آتا ہے اپنے مالک کے پاس, تو کس طرح اس کو منانے کی فکر کرتا ہے. بس ہم بھی اسی طرح فکر کریں, اللہ 11 مہینے تیرے در سے بھاگے رہے, اللہ اب تیرے در پر آ گئے ہیں, سر کو جھکائے بیٹھے ہیں, اللہ رحمت فرما دیجئے, اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے, میرے لیے خیر کے دروازے کھول دیجئے. یقیناً اللہ رب العزت رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. ہم کریں تو صحیح, اور قیامت کے دن کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھا کریں کہ قیامت کے دن لوگ بڑے بڑے اعمال اللہ کے حضور پیش کر رہے ہوں گے. قیامت کے دن لوگ بہت بڑے بڑے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کر رہے ہوں گے. کوئی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پیش کر رہا ہوگا, کوئی روزانہ ایک قرآن کی تلاوت پیش کر رہا ہوگا, کوئی روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی عبادت کو پیش کر رہا ہوگا. ہم اللہ کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں؟ تو اس مہینے کے لیے ڈٹ جائیں کہ اللہ, قیامت کے دن کہہ تو سکیں گے اللہ اور تو زندگی میں کچھ نہ لا سکے, رمضان لے کر آئے ہیں, رمضان میں تو جو منانے کی ہم نے پوری فکر کی تھی. اور یہ بھی دعا مانگا کریں کاش ہمارے عمل اس قابل ہو جائیں کہ قیامت کے دن پیش کر سکیں. 1 مہینے ہی صحیح لیکن اس قابل تو ہوں کہ پیش کر سکیں. اس کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے.